السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں اثر۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ کچھ لوگ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جہنم کا بھی ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جن کو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ آپ کے یہ بوجھل دن بھی گزر جائیں گے اور پھر خوشیاں آپ کو ہر طرف سے گلے لگائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تبھی پڑھ کر اتنا سکون ملتا ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لے۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لے۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ تم یہ فکر نہ کرو کہ خوشحالی اور آسانی کیسے آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کر دیتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، اے شیطان میں مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو اپنے حق کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا، اور جو شکوہ کرتا ہے اسے اپنے رب پر توکل نہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان کو ہمیشہ وہی بات سچ لگتی ہے جو اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی، کتابیں سامنے رکھ کر بھی نہ پڑھنے والی، اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری کون سی ہے؟ یہی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ زندگی میں دو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک وفادار اور دوسرا مخلص، باقی منافق ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے حالات ہو، وقت ہو یا پھر انسان ہو۔ آپ کے یہ بوجھل دن بھی گزر جائیں گے اور پھر خوشیاں آپ کو ہر طرف سے گلے لگائیں گی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں سے اپنوں کو ڈھونڈنا۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔
جب دل میں ضد، طبیعت میں میل اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ سجدہ۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہے مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں بلکہ کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ایسی خوش فہمی تھی کہ آنکھیں ماتھے پر رکھنے سے قد اونچا ہو جاتا ہے۔ استاد، باپ اور سایہ ہمیشہ قد میں بڑے ہی رہتے ہیں۔ کسی پر اتنی سختی نہ کر کہ وہ تجھ سے بیزار ہو جائے اور نہ اتنی نرمی کر کہ وہ تم پر سوار ہو جائے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو، خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ آمین۔